نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مقدمۃ الکتاب شروع کرتے ہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الذی بعثہ وطرق الایمان قد عفت آثارها وخبت انوارها ووہنت ارکانها وجہل مکانها۔ یہاں تک پہلے دیکھیں ترجمہ اس عبارت کا، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمد کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اللہ کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں، الذی بعثہ وطرق الایمان قد عفت آثارها وخبت انوارها ووہنت ارکانها، کہ وہ رسول کہ اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ایمان کے راستے مٹ چکے تھے، کہ الذی بعثہ اس حال میں کہ وہ مبعوث ہوئے ایمان کے راستے مٹ چکے تھے، یعنی ایمان کے راستوں سے مراد جو بنیادی چیزیں ہیں، انبیاء اور متبعین و علماء دین کی دینی تعلیمات یا ایسے اعمال جو تکمیل ایمان کا سبب بنتی ہیں، مثلا توحید، نماز، اخلاق حسنہ، حلال حرام کی تعمیر، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ایمان کے راستے ہیں، ایمان کی بنیادی شاخیں ہیں، وہ سارے کی ساری مٹ چکی تھیں۔ قد عفت آثارها، تحقیق مٹ چکے تھے آثارها ان کے نشانات، وخبت انوارها اور بجھ چکی تھی انوارها ان کی روشنیاں، ان کی کرنیں اور ان کے نشانات، روشنیاں بجھ چکی تھیں۔ وجہل مکانها اور ووہنت ارکانها اور کمزور ہو چکی تھیں ارکانها اس کی بنیادیں، وجہل مکانها اور نامعلوم ہو چکے تھے اس کے ابھرنے کی جگہ، ایمان کے ابھرنے کی جگہ جو ہے نا، مکانات، جگہیں وہ نامعلوم ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، الذی بعثہ کہ جسے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، وطرق الایمان اس حال میں کہ ایمان کے راستے، قد تحقیق عفت مٹ چکے تھے آثارها ان کے نشانات، ایمان کے راستوں سے مراد یعنی انبیاء اور متبعین علماء دین کی جو دینی تعلیمات یا ایسے اعمال جو تکمیل ایمان کا سبب بنتی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا مٹ چکے تھے، مثلا نماز، توحید، عقیدہ، اسی طرح جو ہے نا اخلاق حسنہ، حلال حرام کی تمیز، یہ ساری چیزیں، اخلاقیات اور حقوق العباد، یہ سارے کے سارے جو ہے نا ایمان کا جو سبب بنتی ہیں، ایمان کی جو شاخیں ہیں، یہ ساری مٹ چکی تھیں۔ قد عفت آثارها، تحقیق اب ایمان کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے نشانات ختم ہو چکے تھے، مٹ چکے تھے، وخبت اور بجھ چکی تھی انوارها ان کی رونقیں، ان کی روشنیاں، ایمان ایک روشنی ہے تو اب وہ روشنی بجھ چکی تھی، ووہنت ارکانها اور اس کی بنیادیں کمزور ہو چکی تھیں، یعنی کچھ لوگ تھے بھی یعنی اگر تھے تو وہ نامور کہ مسلمان تھے یا جو دین حنیف پہ ابھی کچھ قائم دائم تھے، بس معمولی چیزیں کچھ نہ کچھ ابھی تک باقی تھیں ان کے اندر۔ وجہل مکانها اور ان کے جو یعنی ابھرنے کی ایمان کی جو جگہیں تھیں وہ ساری کی ساری کیا جی نامعلوم ہو چکی تھی، یعنی ایسے ماحول کے اندر، ایسے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں جو ہے نا بھیجا گیا۔ ہاں جی، اس عبارت کا ترجمے کے بعد یہ حل لغت، اشہد یہ صیغہ پہلے کئی مرتبہ حل کر چکے ہیں۔ محمدن یہ واحد مذکر اسم مفعول کا صیغہ ہے، اسباب تفعیل ہفت اقسام سے یہ صحیح ہے، اور شخص اقسام سے یہ ثلاثی مزید فی، اور سے اقسام سے یہ اسم ہے، یعنی بہت عمدہ خصلتوں والا۔ عبدن یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، باب یعنی ہفت اقسام سے یہ صحیح ہے، اور
شش اقسام سے یہ ثلاثی مجرد اور سے اقسام سے یہ اسم ہے۔ اس کی تصغیر عبید آتی ہے۔ لفظ رسول، رسول فعول ان کے وزن پر یہ مصدر ہے، لیکن اسم مفعول کے معنی میں، مرسل کے معنی میں، مرسل ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ارسل یرسل ارسال باب افعال سے، یعنی رسول بھی مصدر آتا ہے۔ ہفت اقسام سے یہ صحیح ہے، ثلاثی مزید فی شش اقسام سے، اور سے اقسام سے یہ بھی اسم ہے۔ بعث، بعث یبعث، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، ہفت اقسام سے صحیح، ثلاثی مجرد، شش اقسام سے اور سے اقسام سے یہ فعل ہے۔ طرق الایمان، طرق یہ طریق ان کی جمع ہے، تارک یترک یعنی باب ناصرہ ینصر، ہفت اقسام سے صحیح، ثلاثی مجرد، شش اقسام سے اور سے اقسام سے یہ بھی اسم ہے۔ یعنی طریق کا معنی ہوتا ہے راستہ، تو لفظ طریق یہ اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے، دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ الایمان باب فعال سے یہ مصدر ہے، محموز الفا، ثلاثی مزید فی اور سے اقسام سے یہ اسم، یعنی ہفت اقسام سے محموز الفا، آمانہ، آمین یامانو یعنی اس کا مادہ بنے گا، حمزہ میم نون، اور شش اقسام سے یہ ثلاثی مزید فی باب فعال ہے اور سے اقسام سے یہ اسم ہے۔ ایمان کی تعلیل دیکھیں، اصل میں تھا ایمان، جب دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں، ایک حمزہ یعنی منفردہ ساکنہ، ان میں سے ایک منفردہ ساکنہ ہو تو اس سے ما قبل کی حرکت کی موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ اس یعنی ما قبل یعنی حرکت جو ہے نا کسرہ کی مناسبت سے اسے یا سے بدل دیا تو ایمان سے ایمان بن گیا۔ آگے قد، لفظ قد یہ حروف غیر عاملہ میں سے ہے اور اسے حرف توقع بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے تو تحقیق کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اور جب یہ مضارع کے شروع میں آتا ہے تو پھر تقلیل کا معنی دیتا ہے۔ کبھی کبھار الٹ بھی ہو جاتا ہے، یعنی ماضی کے شروع میں آئے تو تقلیل کا معنی بھی دیتا ہے، اور مضارع کے شروع میں آ جائے تو پھر یعنی تاکید تحقیق کا معنی بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد قد افت، افت یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم، باب فعل یفعل افا یعفو، ہفت اقسام سے یہ ناقص واوی ہے، شش اقسام سے ثلاثی مجرد ہے، سے اقسام سے یہ فعل ہے۔ تعلیل اس کی افات اصل میں آفا وت تھا، واؤ کو پھر الف سے بدل گیا، یعنی واؤ متحرک ما قبل مفتوح واؤ کو الف سے بدل دیا گیا، پھر اب اجتماع ساکنین سے الف کو گرا دیا گیا تو افات رہ گیا۔ آثار یہ اثر ان کی جمع ہے، باب فعل یفعل یعنی ضرب یضرب، اثر یاثر بمعنی بیان کرنا، نقل کرنا، محموز الفا ہے، ثلاثی مجرد، شش اقسام سے اور سے اقسام سے یہ اسم ہے۔ خبت، خبا یخبو یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، باب خبا یخبو، اسباب ناصر ینصر، ناقص واوی، ہفت اقسام سے اور شش اقسام سے ثلاثی مجرد اور سے اقسام سے یہ فعل ہے۔ انوارها، انوار یہ نورن کی جمع ہے، یہ جمع قلت ہے، اسباب ناصر نارا یہ نورو سے، اجوف واوی ہفت اقسام سے اور شش اقسام سے یہ ثلاثی مجرد اور سے اقسام سے یہ اسم ہے۔ وواہنت ارکانوہا، واہنت، واہانہ یاہین، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم، مثال واوی ہفت اقسام سے اور شش اقسام سے یہ ثلاثی مجرد اور سے اقسام سے یہ بھی فعل ہے۔ ارکانوہا، ارکان یہ رکن کی جمع ہے، جمع قلت، راکانہ یرکنو سے یہ جمع قلت کے وزن پر ہے، اور اسی طرح ہفت اقسام سے یہ صحیح، شش اقسام سے ثلاثی مجرد اور سے اقسام سے یہ بھی اسم ہے۔ جوہیلا واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول، با فاتحہ یفتح یعنی جاہل یجہل، ہفت اقسام سے ثلاثی مجرد، ہفت اقسام سے صحیح ہے اور شش اقسام سے ثلاثی مجرد اور سے اقسام سے یہ فعل ہے۔ مکانوہا، مکان یہ اس میں ظرف یعنی مکونن برودن مفعول اجوف واوی ثلاثی مجرد اسباب کانا یکون سے اقسام سے یہ اسم ہے، تو پھر واو متحرک معقوب تو واو کو الف سے بدل دیا۔ حل عبارت اشہد ان محمدن، محمدن اس کی کون سی حالت ہے جی؟ نسبی حالت ہے، کیوں؟ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے،
کس کے ساتھ ہے؟ فتح کے ساتھ۔ عبدہ رفع حالت یہ انا کی خبر ہونے کی وجہ سے، ورسولہ رفع حالت واو بذریعہ رفعت انا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ آگے طرق الایمانی، لفظ طرق کی رفع حالت ہے کیونکہ یہ مبتدا الایمان کی جری حالت ہے، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے جی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ آثارها رفع حالت کس کا یعنی افعت فعل کا فاعل ہونے کی بنا پر، خبت یہ فعل ماضی ہے، انوارها اس کی بھی انوارو کی رفع حالت ہے، خبت فعل ماضی کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ وہنت ارکانها کی رفع حالت فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ مکانها اس کی بھی رفع حالت ہے، فعل مجہول کا نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے۔ مکمل اس کی ترکیب دیکھیں، واو عاطفہ، اشہد فعل، آنا ضمیر اس کے اندر فاعل، انا حروف مشبہ بالفعل، محمد اس کا اسم، عبد مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، یہ مضافین مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، رسول مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضافین مل کر معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف میں کا جملہ معطوفہ ہو کر یہ بن جائے گا موصوف۔ الذی اسم موصول، بعث فعل ہوا ضمیر، فاعل ہو ضمیر ذوالحال، واو حالیہ، طرق الایمانی مضافین مل کر یعنی طرق مضاف الایمان مضاف الیہ مضافین مل کر مبتدا، قد عفت آثارها قد ظرف تحقیق افعت فعل، آثار مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مضافین مل کر یہ افعت فعل کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہونا علیہ، واو عاطفہ خبت فعل، انوارها یہ مضافین مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، واو عاطفہ وہنت فعل، ارکانها مضافین مل کر یہ فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، وجوہل مکانها واو عاطفہ جوہل فعل ماضی مجہول، مکانها مضافین مل کر اس کا نائب الفاعل، تو فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث۔ اب معطوف علیہ افت آثارها قد افت آثارها اپنے تینوں معطوفات سے مل کر یعنی تمام معطوفات سے مل کر یہ طرق الایمان مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بعث فعل کا مفعول بہ، بعث فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر انا کی خبر، انا اپنی اسم الخبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اشہد فعل کا مفعول بہ، اشہد فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔